بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے منافقین کی علامات۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا تاکہ قرآن مجید کے ذریعے لوگ ان علامات سے، ان نشانیوں سے بچ جائیں اور ان کے اندر ہپوکریسی اور منافقت ختم ہو جائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منافق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور دل سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ منافق ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ لوگ بھی منافق تھے، مگر قرآن مجید صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں اترا، قیامت تک کے لیے اترا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علامت بھی بیان کی ہے، اور بھی کچھ علامات بیان کیے ہیں۔ یہ گفتگو لمبی ہونے سے بچنے کے لیے میں مختصر بیان کروں گا جو خاص علامات ہیں جو آج کل ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ تو کئی علامات میں سے کچھ علامتیں بیان کروں گا۔ کافر جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، مگر منافق جو ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ نچلے درجے میں، جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ بھی کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، کچھ لوگ جانوروں کی طرح ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر۔ تو اس طرح ہم جب منافقین کی تمام علامات سے بچ جائیں گے تو ہم چونکہ ایمان لاتے ہیں تو ہم صحیح مومن بن جائیں گے، مسلمان ہوں گے۔ تو یہ چیز آپ خود بھی سنیں اور اپنے جاننے والوں کو واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں یا فیس بک وغیرہ میں بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ قرآنی علم جتنے لوگوں تک پہنچے گا آپ کو اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی، قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی نفع دے گا، جس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ دل سے تسلیم نہیں کرتے، وہ یہ انکار نہیں کیا گیا کہ وہ دل سے تسلیم نہیں کرتے، یعنی وہ جو دل سے تسلیم نہیں کرتے وہ بھی منافق ہیں۔ تو منافق نہ صرف جہنم میں ہوں گے بلکہ نچلے ترین، یعنی جو کافروں کا درجہ ہے اس سے بھی نیچے ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ یعنی سوچنے کا سبب ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم آخرت، یعنی اس کے درمیان جو بھی چیزیں آتی ہیں، فرشتوں پر بھی اور انبیاء پر بھی، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے رہتے ہیں پوری زندگی ہم مومن ہیں، لیکن مومن نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی کیفیت سے بچائے کہ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوں اور اللہ کے نزدیک ہم مومن نہ ہوں، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے بچائے اور ہم سچے مومن بنیں، مسلمان بنیں، اور اللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان قبول فرمائے۔ آگے کچھ علامات بیان کی گئیں، اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقوں کی کچھ علامتیں یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ رسول پر ایمان لاتے، وہ اپنے اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تمام آپ کو ان کو دیکھیں گے کہ وہ کلمے پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، لوگ بھی ان کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. زمین میں فساد پھیلانے کی سزا بہت سخت ہے، قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے. فساد کیسے ہوتا ہے؟ کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا الفتنہ تو اشد من القتل، کہ فتنہ پھیلانا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اس میں لوگوں کے درمیان بغض، عداوت، دشمنیاں، یہ نفرتیں پھیل جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے اور کئی قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ فسادی لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کون سے فسادی لوگ ہیں؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو ریجنل قسم کے، یعنی صوبائی عصبیت پھیلاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہم جو سندھی ہیں نا، ہمیں حقوق نہیں مل رہے. اگر اسلام کے نفاذ کے لیے سارے کوشش کریں تو اسلام جب نافذ ہوگا تو تمام کو حقوق ملیں گے. وہ عصبیت پھیلاتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں ہم پنجابی ہونے پر غرور و تکبر، کچھ پٹھان، کچھ بلوچی. جس طرح بنگالی اور مغربی پاکستانی یا پنجابی کا ہوا تو سپریشن ہو گئی، عصبیت پھیلی، لڑائی جھگڑے ہوئے، کئی قتل ہوئے، جنگ ہوئی، اور پھر یہ فتنہ فساد. اسی طرح عربوں میں بھی، کئی اور ملکوں میں بھی، افریقہ کے مسلمانوں میں بھی، اور پاکستان میں آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ٹرائب کی وجہ سے، قبیلوں کی وجہ سے یا برادریوں کی وجہ سے کہ ہماری فضیلت والی ہے، جرت اس کو کیسے ہوئی ہو کیا، آپس میں فساد شروع ہو گئے. کچھ صوبائی فساد مچانے کا سبب بنتے ہیں. کچھ علاقائی، جس طرح آپ نے دیکھا ایران عراق کی جنگ کتنے عرصے تک رہی، دونوں مسلمان تھے. یہ اب پولیٹیشن کچھ یہ کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں ٹھیک ہے، خامیاں بیان کرنی چاہیے، مگر پازیٹیو انداز کے ساتھ کہ یہ خامیاں ہم ختم کریں گے، نہ کہ نفرتیں پھیلا دیں کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں. جب لڑائی جھگڑا ہوگا فساد ہوگا. اب سیاستدان اگر پارٹی کے ذریعے کرتے ہیں فساد، یا کچھ علماء ہیں اور کچھ پیر ہیں وہ مسلکی کہ فلاں مسلک کا شخص کافر ہے، ہم پکے مسلمان ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے تو لہٰذا وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے. اب لوگ ایک دوسرے کو استغفر اللہ، مسلک کے نام پر کئی قتل ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی مساجد، امام بارگاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، بزرگوں کی وجہ سے کہ ان کے بزرگ نے یہ کیا وہ کیا، اور کتابوں کے حوالے دے کر، اور پھر نفرتیں جب پھیلی تو لڑائی جھگڑے بھی ہوئے. بحث مباحثہ پہلے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح فساد پھیلتا ہے. جو لوگ بھی فساد پھیلا رہے ہیں، کوئی مولوی ہوں، کوئی سیاستدان ہوں، کوئی پیر ہوں، کوئی لیڈر ہوں، بے شک وہ آپ کے قبیلے کے لیڈر ہوں، بلوچی کے نام پر، سندھی کے نام پر، پنجابی کے نام پر، یا اپنی برادری کے نام پر، اگر اس سے فساد پھیلتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہ حق پر نہیں ہے. ان کے اندر منافقت شروع ہو چکی ہے. اور جب ان سے کہتے ہیں آپ یہ فساد کیوں پھیلا رہے ہیں، آپ مسجد میں تقاریر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، آپ مسلمانوں کو کفر کی فیکٹری لگائی ہوئی اور کفر کا وہ کر رہے ہیں، تو اس طرح تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. کہتے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم سیاست میں جو صحیح نالج ہے اس میں ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. اور اگر الٹیمیٹلی فساد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو ان کی باتوں پر نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
الا انہم ہم المفسدون، خبردار، ہمیں خبردار کیا، انہم بے شک وہی لوگ ہیں، یعنی انہم پر بھی ہم کہا وہ، اور پھر ہم المفسدون، پھر ہم کا لفظ یوز کیا، یہی تو وہی لوگ ہیں، بار بار تاکید کر کے، جو فساد کرتے ہیں۔ ان کی باتوں پر نہ جاؤ کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر تک نہیں۔ دوسرے لوگ جو دوسروں کو بے وقوف کہتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، خبردار وہی لوگ بے وقوف ہیں۔ اب ہمارے اندر بھی یہ خامی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت عقل مند، کہ ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، وکیل ہیں، کمپیوٹر ٹیکنیشین ہیں، ہم امیر ہیں، ہم بڑی برادری کے تعلق، ہمارے اندر عقل زیادہ ہے، ہم عالم ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم پیر ہیں، ہم یہ ہیں۔ باقی یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بے وقوف ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ دوسروں کو بے وقوف سمجھنے والے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہی لوگ بے وقوف، خود بے وقوف ہے، اور یہ منافقت کی علامت ان میں شروع ہو جاتی ہے، نشانی شروع ہو جاتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں، لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ کسی کے کم پڑھے ہونے، ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن وہ جنت میں چلا جائے۔ ہم پڑھے لکھے ہوں، عالم ہوں، ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں، وکیل ہوں، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، غرور تکبر کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں۔ تو اس لیے کسی چیز پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ عورتیں فساد ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی تیلی لگائیں گی کہ یہ تمہارے خلاف باتیں کرتی ہے، نند کو بھابھی، بھابھی کو نند کے ساتھ لڑا دیں گی، اور ان کو مزہ آتا ہے۔ کچھ مرد بھی، کچھ عورتیں بھی اس چیز میں ماہر ہوتی ہیں، اور مومن کی علامت یہ ہے کہ جب بھی دیکھو کہ کوئی لڑ رہا ہے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، قرآن نے کہا ان کے درمیان صلح کرا دو، وَصُلْحُ خیر، صلح اچھی چیز۔ ان کو مزہ آتا ہے کہ اچھی بات ہے لڑائی، بڑے آپس میں کہتے تھے ہم تو بھائی بھائی ہو کر رہتے ہیں، اور بڑے خوش نظر آتے تھے۔ وہ جو جیلسی ان کے اندر پیدا ہوئی، وہ منافقت کی علامت شروع ہو گئی، ایمان جانے لگ گیا۔ جہاں منافقت آئے گی وہاں ایمان کا بسیرا نہیں ہوگا۔ ایمان نور ہے، نور وہاں نہیں رہتا جہاں اندھیرا ہو۔ ہم اندھیروں کو پالتے رہتے ہیں، اندھیرے کرتے رہتے ہیں اپنے دل کے اندر، اپنی روح کے اندر، اپنے سینے میں، تو ایمان کا نور آہستہ آہستہ جاتا رہتا ہے، منافقت اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک دوسرے کو بتانا تمہارے خلاف ہے، تمہارے خلاف یہ بات کی، اور ہمیں قرآن نے حکم دیا فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ کہو کہ نہیں میں جاتا، میں پوچھتا ہوں کہ اس نے واقعی یہ بات کہی ہے، کہیں گے نہیں کہی تو ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا فلاں، پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم تحقیق کریں گے تو ہم اس لڑائی جھگڑوں سے بچے رہیں گے۔ ہم بھی جو فالو کرتے ہیں لوگ، مثلا کوئی مولوی ہے وہ فساد پھیلاتا ہے، مسلک کی وجہ سے ایک دوسرے کو لڑاتا ہے، اور لڑنے والے بھی جہنم میں ہوں گے، یعنی وہ اللہ رسول کو فالو نہیں کر رہے کہ امن کے ساتھ رہو، بلکہ ان علماء کو فالو کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ، ان کی بھی آخرت بہتر نہیں ہوگی۔ جو سیاستدان ہیں، جو لیڈر ہیں، جو قبائلوں کے سردار ہیں، وہ جب یہ چیز کریں گے اور ہم فالو کریں گے، ہم ایک دوسرے کو گالی دیں گے، تو یہ نہیں کہ وہ جہنم میں جائے گے بلکہ ہم بھی جائیں گے۔ اور قرآن میں ہے کہ وہ لوگ کمزور کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں یہ چیزیں کی تھی، ان کے عذاب کو دگنا کر دے، ان کو عذاب کو بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، برابر ہی عذاب ملے گا۔ تو ہمیں عقل کرنی چاہیے، خود شعور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ سر دیے ہیں، علیحدہ علیحدہ دماغ دیے، عقل دی ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے نا کہ یہ ریڑھی میں چور بٹھا دو، تو وہ کہے گا نہیں مجھے مالی نقصان ہو جائے گا۔ 10 روپے کا مالی نقصان ہو تو ہمیں عقل شعور آ جاتی ہے،
لیکن جب ایمان کا مسئلہ ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے مولوی، اپنے لیڈر کو بلائنڈلی فالو کریں گے، اس میں اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی لیڈر ہے یا کوئی بھی مولوی ہے، اگر اس کے نا اپنا کوئی بزنس ہو، اس میں یہ نہیں لکھ کر رکھے گا کہ یہاں پر میرے مسلک کا شخص آ سکتا ہے، یہاں پر کوئی شیعہ نہیں آ سکتا، بریلوی نہیں آ سکتا، دیوبندی یا اہل حدیث فلاں۔ اس کو پتہ ہے کہ مالی نقصان ہو جائے گا، لیکن مسجدوں میں لکھا ہوا ہے یہ فلاں مکتبہ فکر کیا، یہاں پر یہ لوگ نماز پڑھیں۔ استغفر اللہ، ڈسکریج بھی کہیں کوئی کیا جاتا۔ اور لیڈروں کی اگر دکان یا بزنس ہو، وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ پنجابی نہ شاپنگ کریں، سندھی نہ کریں، پٹھان نہ کریں، صرف بلوچی آئے۔ کبھی بھی یہ نہیں لکھا ہوگا۔ مالی نقصان کا پتہ چلتا ہے، باقی چیزوں میں ہم اندھے، گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ان میں بھی منافقین کی علامات شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ منافق کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیان، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کا انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانے والے لوگ بھی کسی کی ڈسیبلٹی پر، کسی کی معذوری پر، کسی کے علم تھوڑا ہونے پر، کسی کی غربت پر، وہ بول صحیح نہیں سکتا، اس کا رنگ کالا ہے، عورتیں بھی مذاق اڑاتی ہیں۔ تو مذاق اڑانے والے بھی منافق بنتے چلے جاتے ہیں، منافقت کی علامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ یستہزئ میں، اللہ ان کے مذاق کرنے کی سزا دے گا، لیکن ابھی ڈھیل دیے ہوئے ہیں، ہم فی طغیان یعمہون۔ پھر کچھ اور علامتیں بتائیں، پھر اس کے بعد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ ڈیف ہیں، سن نہیں سکتے، اور یہ لوگ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، اور یہ اندھے ہیں۔ یعنی ظاہراً ان کی ساری چیزیں نظر آتا ہے ان کو، لیکن یہ حق کی پہچان نہیں کر سکتے کہ کسی کا دل دکھانا یہ باطل ہے، یہ منافقت ہے، اس کی ان کو پہچان نہیں ہے۔ ان کی زبانیں، ان کی آنکھیں، ان کے کان ان چیزوں کی طرف، وہ اگر کہیں مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہ ان چیزوں کو نہ سنیں، منع کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو منافقین کی جو علامات ہوتی ہیں، اس میں ظاہراً وہ دیکھنے والے، وہ سننے والے، وہ بولنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کہ وہ حق کو نہیں پہچان رہے۔ حق دوسروں کے حقوق کو پورے کرنے کا نام ہے، دوسرے کا دل نہ دکھانے کا نام ہے۔ اگر ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہمارا ذہن خوش ہوتا ہے کہ فلاں کو تکلیف ہوئی، اس کا مطلب ہے ہم مسلمان نہیں، مومن نہیں ہیں، ہمارے اندر منافقت چلی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہے تو آپ آگے فارورڈ کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، والسلام۔